دوستو، عزیز نامہ میں آپ کا پھر استقبال ہے۔ آج پھر میں حاضر ہوں ایک نئی مغل تاریخ کے ساتھ۔ بابر کے آخر کے چند ایام کے بارے میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ بابر کی اپنی زندگی سے متعلق لکھے ہوئے حالات کو، جسے تذکرہ بابری کہتے ہیں، اس کا ترجمہ اس کے بعد ہمایوں کے وزیر بیرم خاں کے لڑکے عبد الرحیم خان خانہ نے کیا تھا۔ اس کے انگلش میں 2 ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین سے متعلق بابر خود لکھتا ہے: ہندوستان میں دریا اس کے پانی کے سوا جو ندی نالوں میں بہتا ہے پانی میسر نہیں۔ بابر مزید لکھتا ہے: اس خطہ میں اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ ہے وسعت، اور سونے اور چاندی کے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ برسات کے موسم میں اس کی خوشگوار ہوا بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات دن میں 10-15 بلکہ 20 مرتبہ بارش ہو جاتی ہے، اور پلک جھپکتے ہی چاروں طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ خشک دریا لبالب بھر جاتے ہیں۔ بارش کے دوران تو ہوا کے جھونکوں کا جواب ہی نہیں ہوتا۔ اگر موسم برسات میں ہوا نم آلود ہو جاتی ہے تو کتابوں، اسلحہ، پارچہ جات اور ظروف تک پر اثر انداز ہوتی ہے، مگر کبھی شمال مغربی گرد آلود ہوائیں چلتی ہیں، اور کبھی کبھی خاک کے تیز بگولے بھی چل اٹھتے ہیں۔ کبھی تو اس گرد و غبار اور بگولوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا۔ ان تیز ہواؤں کو یہاں کے لوگ آندھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بابر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں ہر قسم کے اور لاتعداد کارکن میسر ہیں۔ یہاں پر مخصوص کام کے لیے مخصوص ذات کے لوگ ہیں جو آبا و اجداد کے زمانے سے اسی کام کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال بابر اپنی انتھک محنت و جرأت مندی اور شجاعت کے باعث ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہمایوں بدخشاں میں ایک رات قیام کرنے کے بعد جب لوٹا تو آگرہ میں وارد ہوا، لیکن یہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گیا، اور اس کی شدید علالت کو دیکھتے ہوئے بابر بڑا متفکر ہوا۔ اس کا بہتر علاج کروایا، مگر علاج کارگر نہ ہوا تو ہمایوں کی صحت کے لیے دعا مانگتے ہوئے کہنے لگا: میرے لیے ہمایوں سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، لہٰذا میں ہمایوں کے لیے اپنی جان تک کی قربانی پیش کر سکتا ہوں، اور خداوند حقیقی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ کہتے ہیں اس دعا کے بعد وہ خود تو علیل ہو گیا، جبکہ ہمایوں بالکل صحت مند ہو گیا۔ آخر اپنی بیماری کے دوران ایک دن بابر نے اپنے سارے بڑے امراء اور سالاروں کو طلب کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا: میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں اپنی سلطنت اپنے بیٹے ہمایوں کے حوالے کر کے خود گوشہ نشین ہو جاؤں، اس لیے کہ خداوند کریم نے اپنے فضل سے میرے دل کی بہت سی مرادیں پوری کر دی ہیں، لیکن اب مجھے مرض نے دبا لیا ہے، لہٰذا میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میرے بیٹے ہمایوں کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنا، اس کو عزت دینا اور آپس میں متحد رہنا۔ مجھے خدا سے امید ہے کہ ہمایوں بھی حسب دلخواہ کام کرے گا۔ اپنے سارے سالاروں اور امراء کو یہ وصیت کرنے کے بعد بابر نے علیحدگی میں اپنے بیٹے ہمایوں کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: تمہارے بھائیوں کو تمہاری حفاظت میں چھوڑتا ہوں، ان سے اخلاص اور محبت، ساری رعایا کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا۔ اس وصیت کے 3 دن بعد 26 دسمبر 1530 عیسوی کو بابر کا آگرہ میں انتقال ہوا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے آرام باغ آگرہ میں دفن کیا گیا، اور بعد ازاں اس کا جسد خاکی کابل کے بابر باغ منتقل کر دیا گیا۔ اس کے پڑ پوتے جہانگیر نے اس کی قبر پر ایک شاندار عمارت بنوائی جو بابر باغ کے نام سے مشہور ہے۔ 12 سال کی عمر سے مرتے دم تک اس بہادر بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار نہ چھوٹی، اور بالآخر اپنی آئندہ نسل کے لیے ہندوستان میں ایک مستقل حکومت کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ تذکرہ بابری اس کی مشہور تصنیف ہے
جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ صرف تلوار کا دھنی تھا بلکہ قلم کا بھی بادشاہ تھا۔ فارسی اور ترکی زبانوں کا شاعر بھی تھا اور موسیقی سے خاصا شغف تھا۔